موجود ہیں ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے حامد خان پہنچ چکے ہیں. بلے کے حوالے سے سماعت ملتوی کی گئی ہے. تھوڑی دیر بعد کافی ٹائم ہو چکا ہے, دلائل بھی جاری ہیں, تو کچھ تو سامنے آیا ہوگا کہ دلائل کو دیکھتے ہوئے. عامر خان صاحب بتائیے گا کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ انتظار کر رہی, تو اور آپ کہہ رہے تھے کہ آج کیس کی تیاری نہیں ہے ہماری. ظاہر ہے کل ہی تو انہوں نے ڈیٹ کی ہے فائل. تو پہلے سے تیاری نہیں تھی, پہلے سے نہیں پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, سپریم کورٹ میں کیس جانا ہے. حامد جوڑو یار بس کرو یار, جانے دو ان کو یار, بڑی بات ہو گئی ہے, بہت بس کرو, انہوں نے تو بات ہی کرنی گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کے جو دلائل ہیں ان کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ بلہ ملے گا؟ دلائل تو شروع ہوئے نہیں ہے ابھی, تو دلائل انشاءاللہ تعالیٰ بلہ میں ملا ہوا ہے اور ملنا چاہیے. سپریم کورٹ کی اس بات کا احساس کرنا چاہیے. ڈیموکریسی کو آگے کیسے لے کے چلنا ایک جتنے مخالفین ہیں نا, ایک چیز آپ کو کھول کے بتاؤں, جتنے مخالفین ہیں پاوے بلہ ہو پاوے نہ, ہار ان کی مقدر ہے انشاءاللہ. کیونکہ بلہ اگر نہیں ملتا تو مشکل ہو جائے گی پارٹی کے لیے, کیونکہ سارے آزاد ہو جائیں گے, اس کے لیے تو اس کے بعد تو مشکلات بڑھ جائیں گی. سمجھتا ہوں یہ صرف پارٹی کے لیے نہیں, یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی, اور یہ سازش سپریم کورٹ ناکام بنا ہے. سپریم کورٹ فقط الیکشن کمیشن نے اتنا کہا ہے کہ آپ کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرنے کا کہ الیکشن کرائے. دیٹس آل, نتھنگ مور دین دیٹ. الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے میں پارٹی کے ممبر تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے الیکشن صحیح نہیں ہوئے تھے, انہوں نے سب کچھ ایڈمٹ کیا. اگر ایسی صورتحال ہے اور اس کے باوجود ہمیں بلہ نہیں ملتا, میں اس کو جمہوریت کے خلاف سازش سمجھتا ہوں, میں آئین کے خلاف سازش سمجھتا ہوں, میں جو سپریشن آف پاور ہے اس کے خلاف سازش سمجھتا ہوں, اور میں اس کو آزاد عدلیہ کے خلاف سازش سمجھتا ہوں. سپریم کورٹ ہر صورت اس کو ناکام. پشاور ہائی کورٹ میں بھی توہین عدالت لگی ہوئی ہے, تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو, الیکشن کمیشن نے کوئی بھی آرڈر کے حق میں کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا. الیکشن اکبر کی ممبرشپ ختم یار, چھوڑ دو نا یار, بس کرو دے چکا ہے, تو دے نہیں دے رہے اس کو چیئرمین ہے. وہ جب کبھی جوائن کیا تھا, لیکن ایک مرتبہ پارٹی کا مقصد نہیں ہے کہ آپ بائی برتھ پارٹی کے ممبر ہو گئے. ووٹر ممبر کا طریقہ کار ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پارٹی کے ووٹر ممبر ہوں گے سبجیکٹ ٹو دا کنسٹیٹیوشن آف دیٹ پارٹی. اور ہماری پارٹی کے جو ممبر تھے 8,60,950, ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں ہے. اور ایک سب سے بڑی بات ہے سر, دیکھو پارٹی کے ڈیٹا میں یہ ہے ہی نہیں, نوٹیفکیشنوں کی ضرورت نہیں ہوتی. پارٹی کیا نوٹیفکیشن پوچھ رہے تھے آپ, 175 پارٹی ہیں, صحیح فرما رہے, 175 پارٹی ہیں. کتنے پارٹی جو روز نوٹیفکیشن وہ جاری کیا کرتی ہے, کیوں یہ کوئی بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے؟ آج آپ نے پبلک اور سا پلان بھی کیا ہے اگر بلہ نہیں ملتا آج آپ لوگوں کو, سازش کو ناکام بناؤ. جی اس وقت اکبر ایس بابر, 2 منٹ اکبر ایس بابر صاحب, 2 منٹ روک جائے نا سر, 2 منٹ دے دینا پلیز سر, 2 منٹ دے دینا سر. جواب دیا آپ نے, جواب نہیں دیا. اس کے بعد بات کریں گے, مناسب نہیں سر سب نے بات کی, آپ نے کیوں نہیں کی؟ ظاہر ہے ابھی ایک سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ہو رہی ہے. رک جائیں 2 منٹ پلیز. جو ساری باتیں میں کرتا رہا ہوں, تو میں بڑی تفصیل سے بات کرتا رہا ہوں کہ ہم کس لیے یہاں پہ یہ جو سارا معاملہ الیکشن سمبل سے زیادہ جو میرے نظر میں اہمیت ہے جس کی وہ یہ ہے پڑھ رہے ہو موبائل میں یار. تحریک انصاف آج آپ کے سامنے یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ 8 لوگوں نے جنہوں نے بنائی تھی اس کا میں بانی رکن تھا, میں ان میں سے بانیہ ہوں. میں کیسے یہ سوچ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے؟ میں پہلے دن سے یہی جدوجہد کر رہا ہوں
کہ یہ جو جماعت ہم نے بنائی تھی، ہم نے بڑی محنت اور بڑی مشکلات سے بنائی تھی. ہم نے اپنی زندگی کے سب سے بہترین سال اس جماعت کو بنانے کے لیے دیے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نے یہ جو جماعت بنائی ہے، جس کا بنیادی آئین لکھنے والوں میں سے میں ہوں، ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ تحریک انصاف ایک رول ماڈل بنے. اس کے اندر جمہوریت ہو، اس کے اندر شفافیت ہو، اس کے اندر بادشاہت نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا یہ جو کلچر ہے جو ہماری سیاسی جماعتوں میں ہے، جس کو ہم نے ختم کرنا تھا. دیکھیے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شخصی اور خاندانی کنٹرول میں ہیں، اور وہ اس کو صرف محض سیڑھی کے طور پہ، اقتدار کی سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. تو یہ جنگ یہ تھی کہ پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کی اہمیت اجاگر کرنا اور ورکر کو یہ حق دینا کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے. اور یہ جدوجہد آج نہیں ہے. میں نے دسمبر 2012 میں بھی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا تھا. میں پہلے دن سے بچے یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پارٹی ہم نے اپنی خون پسینے سے بنائی تھی، یہ کسی چند لوگوں کے ٹولے کے قبضے میں نہ ہو جو اس کو اقتدار کی سیڑھی کے طور پہ استعمال کریں. یہ جنگ الیکشن سمبل تو چونکہ قانونی طور پہ وہ اس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے انٹرا پارٹی کے الیکشن کے ساتھ، اس لیے سمبل کا معاملہ زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. بتا دیجیے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا بلے کے ساتھ ہیں؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے اس منشور کے ساتھ ہوں جس منشور کی وجہ سے یہ پاکستان تحریک انصاف وجود میں آئی. چیئرمین عمران خان کو پسند کرتے ہیں، چیئرمین عمران خان کو مانتے ہیں سر؟ اس وقت آپ کے سٹانس کا وہ کہ آپ کا سٹانس شاید ٹھیک ہو، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہو رہا، اور خاص طور پہ جو اس وقت انتخابی میدان میں مشکلات ہیں پی ٹی آئی کو، اس کی وجہ آپ نہیں بن رہی. دیکھو جب ایک جسم میں کینسر آ جائے نا تو کبھی کبھی کینسر کو علاج کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اس سے تھوڑا سا ظاہر نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک صحت مند جسم بنانا ہے، باڈی بنانا ہے، تو یہ سرجری ضروری ہے، تو یہ علاج ضروری ہے. کیونکہ یہ جو کینسر ہے جو روایتی سیاست کا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اب ہر اس آرگن میں پھیل چکا ہے. یہ وہ جنگ ہے. آپ سب میڈیا کو، آپ کو خاص کر نوجوانوں کو، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آج آپ کے سامنے جو حقائق سامنے آئے، مثلا میری ممبرشپ کے حوالے سے آج ساری نیشنل ٹیلی ویژن کے سامنے انہوں نے کہا یہ بانی رکن ہے، یہ 8 لوگوں میں شامل ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف بنائے. میں جواب دے چکا ہوں. تو میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یاد رکھیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مثالی جماعت بنانی ہے. ہم نے صرف اس کو ایک طرف سے نہیں دیکھنا کہ اس کا سمبل الیکشن کا، ہم نے اس کو ایک جمہوری جماعت بنانا ہے. ہم نے اس کو وہ جماعت بنانی ہے جس کے لیے ہم 8-10 لوگوں نے مل کے 1996 میں اس کی بنیاد ڈالی. میں اس جنگ کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ کو اس پہ میرا ہاتھ بٹانا چاہیے، میرا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. میں آج تک کسی کا نہ اداکار رہا ہوں نہ اداکار ہوں گا. میں صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کرتا ہوں اور میں ہمیشہ اس کے حکم پہ کرتا ہوں، اور یہ میری ایک تاریخ ہے. الزام تو ہے کہ آپ کسی آگے یوز ہو رہے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب، آپ کے ساتھ پی ڈی ایم کے لوگ موجود کیوں تھے؟ اکبر آپ کے ساتھ پی ڈی ایم کے لوگ موجود تھے، پی ڈی ایم کے لوگ یہاں پہ. آپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ گئے تھے، آپ پٹیشن دائر کرنے. بس کر دو بیٹا. اوکے، تو آپ کے ساتھ دوبارہ یہ کنفرم کرنا ہے.